بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ وسیع جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 215 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ سماعون للکذب اکالون للسحت سے لے کر بالمؤمنین آیت نمبر 43 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، یا یہ لوگ کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے ہیں۔ اکالون للسحت، جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو، او اعرض عنہم، اور چاہے تو ان سے منہ موڑ لو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی یہودیوں کی ایک اور بری خصلت کا بیان ہے کہ سماعون للکذب، کہ جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں۔ ایک ان کی یہ بری خصلت بیان ہو رہی ہے، تو یہ سماعون للکذب ما قبل میں جو سماعون گزرا تھا اس سے بدل ہے، یعنی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک اور صفت بتائی کہ اکالون للسحت، کہ یہ حرام مال کھانے والے ہیں، بھر بھر کے حرام مال کھانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہودی حکام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ رشوت لے کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور جو ان کو رشوت دیا کرتا تھا تو ان کی جھوٹی موٹی باتیں سنتے تھے، اور جس نے رشوت نہیں دی ہوتی تھی تو اس کی بات نہیں سنتے تھے، تو رشوت دینے والے کے حق میں فیصلہ کر لیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا۔ جی تفسیر دیکھیے، ہم سماعون للکذب، ہم کہہ کے صاحب جلالین ترکیب بتا رہے ہیں کہ ہم مبتدا محذوف ہے، سماعون للکذب خبر کے لیے۔ جی للسحت بضم الحاء وسکونها، سحت کا اعراب بتا رہے ہیں کہ حا کے ضمہ اور سکون دونوں قراتیں ہیں، بیان قرات ہے کہ للسحت بھی ہے اور للسحت بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الحرام، اس سے حرام مراد ہے، حرام مال مراد ہے اس سے۔ کر رشا، جیسے کہ رشوت لینا، رشا رشوت ان کی جمع ہے، رشوت کو کہتے ہیں۔ جی سحت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں عزیز طلباء کہ سحت کا کیا مطلب ہے۔ تو سحت کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب جڑ سے کاٹ لینا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے ہلاکت و بربادی، یعنی جڑ سے جب بندہ کٹ جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے فصل، اس کے لیے سحت استعمال ہوتا ہے۔ تو مال حرام کو سحت کہا جاتا ہے، اور سحت مال حرام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ باقی سحت کا کیا معنی ہے تو مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ قاضی کا فیصلہ کرتے ہوئے رشوت لینا، یعنی پیسے لے کے فیصلہ کرنا، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں رشوت لینا، قاضی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جو رشوت لے کے کام کیا جائے اس کو سحت کہتے ہیں۔ باقی رشوت کسے کہتے ہیں تو رشوت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو۔ بڑی شرط یہ ہے جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو۔ تو اگر معاوضہ شرعاً لینا درست ہوگا، مثلا کوئی بھی ایسا کام ہو جو شرعاً درست ہو تو رشوت میں شامل نہیں ہوگا، اس کا معاوضہ لیا جائے۔ مثلا جو کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہے اور اس کو پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہو، اس پر کسی فریق سے
معاوضہ لینا، ایک بندے کا کوئی کام ہے وہ اس کو کرنا ہے، اس پر وہ معاوضہ لے کے کام کرے تو اس کو رشوت کہتے ہیں، جس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، آگ میں ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر رشوت اس لیے دی جائے کہ اپنے آپ کو مصیبت سے بلا سے بچایا جائے تو وہ رشوت میں نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی کسی باطل کام کے لیے پیسے دیے جائیں وہ رشوت میں شامل ہوگی، اس سے بچنا چاہیے، بہت بری خصلت ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ یہ حدیث طلبہ واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر وہ آئیں آپ کے پاس، لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ حکم بنائیں، کہ آپ حکم بن جائیں ان کے درمیان۔ یہ بات ماقبل میں بھی گزر چکی ہے کہ یہود کا آپس میں جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ کو حکم بنانے، آپ کا امتحان لینے کے لیے آ جاتے تھے کہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو حکم بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو اختیار ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، اور اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا شروع میں۔ تو صاحب جلالین کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اولاً یہ اختیار تھا کہ یہود اگر آپ کے پاس آئیں، یعنی جو ذمہ ہیں، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہیں کریں، آپ کو اختیار تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اور چاہیں تو ان سے اعراض کر لیں، منع کر لیں، یہ اختیار تھا۔ بعد میں جب اسلام کا تسلط ہوا اور نفوذ کامل حاصل ہو گیا تو فرمایا، پھر ارشاد ہوا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو پھر یہ آیت گویا کہ منسوخ ہو گئی۔ صاحب جلالین کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ آیت وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے منسوخ ہے، جبکہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دونوں آیات کا اپنی اپنی جگہ پر الگ حکم ہے۔ تو اگر جھگڑا مسلم اور ذمی یعنی مسلمان کا کسی غیر مسلم رعایا کے ساتھ درمیان ہو تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، اختیار اس کو نہیں ہے۔ اور اگر تو اس وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو کہ 49 نمبر آیت ہے، اس کا تعلق اس معاملے سے ہے۔ اور اگر معاملہ ذمیوں کا آپس میں ہو اور ان کے مذہبی معاملات ہو جیسے کہ نکاح، طلاق، زنا وغیرہ، تو پھر قاضی مسلمان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا فیصلے پر، اس کو پھر اختیار حاصل ہے۔ تو یہ آیت ان کے ذمیوں کے آپس کے مذہبی معاملات کے بارے میں ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہوا۔ تو هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله الآية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا۔ تو یہ صاحب جلالین اسی نسخ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت دوسری آیت وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے منسوخ ہے۔ وہاں تخیر اور یہ اختیار جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا یہودیوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا، یہ منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے يجب الحکم، تو اب فیصلہ کرنا، حکم بننا ضروری ہے، بینہم ان کے درمیان، اذا ترافعوا الینا جب وہ ہمارے پاس فیصلہ لے کر، جو معاملہ لے کر آ جائے۔ وہ اصح قول شافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی صحیح دو قولوں میں سے ایک صحیح قول یہی ہے، اور امام شافعی کا دوسرا قول اور امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ اختیار اب بھی حاصل ہے، لیکن کہاں پر؟ جب دو ذمیوں کا معاملہ ہو اور ان کا مذہبی معاملہ ہو، وہاں پر اختیار اب بھی باقی ہے۔ لیکن صحیح قول اور صاحب جلالین بتا رہے ہیں امام شافعی کا یہ ہے کہ اختیار اب نہیں ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ فلو ترافعوا الینا مع مسلم وجب اجماعا، تو یہاں پر صاحب جلالین نے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جب وہ ہمارے پاس معاملہ لے کر آئیں گے کسی مسلمان کے ساتھ، یعنی ذمہ مسلمان کے ساتھ معاملہ لے کر آ جائے، وجب اجماعا، تو بالاجماع سب کے ہاں فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، آپس کے ذمیوں میں جب ہو پھر نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کر لیں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ قسط کا معنی بتایا بالعدل، ان اللہ يحب المقسطین العادلین فی الحکم، جی مقسطین کا معنی بتایا کہ فیصلہ میں عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ
پسند کرتے ہیں. پسند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایثیبہم یعنی ان کو ثواب دیتے ہیں، ان کو جزا دیتے ہیں، ان کو بدلہ دیتے ہیں. یحب کا نتیجہ بتایا صاحب جلالین نے. یہ آگے ترجمہ دیکھیے. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں. کیف یحکمونک کیسے تم کو حکم بناتے ہیں. وعندہم التوراۃ جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فیہا حکم اللہ جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے. تو کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، کیسے آپ سے فیصلہ لیتے ہیں. ثم یتولون من بعد ذلک پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. جو یہودیوں کا طرز عمل تھا اس پر اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ تورات کے پیروکار ہیں، ان کے احکام پر نہ چلنے کے لیے، ان کے احکام سے بھاگنے کے لیے آپ کو حکم بناتے ہیں. حالانکہ یہ تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، آپ کو تو یہ نبی ہی نہیں مانتے ہیں، اور ان کے پاس تورات کتاب اپنی موجود ہے، اس میں زنا سے متعلق صراحتاً احکام موجود ہے، اس میں رجم سے متعلق صراحتاً احکام موجود ہے. پھر بھی اس کے احکام سے انحراف کرتے ہیں. اور پھر اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کو حکم بناتے ہیں، پھر آپ جب حکم بن جاتے ہیں اور آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس فیصلے سے بھی پھر جاتے ہیں. تو یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے نہ تورات پر اور نہ قرآن پر، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جی تفسیر دیکھیے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ بِالرَّجْمِ، اس میں اللہ کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے وہ؟ رجم کا فیصلہ. استفہام و تعجب، یہ تعجب کا استفہام ہے. یہ استفہام جو آیا ہوا ہے صاحب جلالین فرما رہے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ تعجب کے لیے ہے. تعجب دو جگہ پر ہے. ایک جگہ یہ کہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ کے فیصلے موجود ہے، پھر بھی آپ کو حکم بناتے ہیں. ایک اس بات پر تعجب ہے. دوسرا تعجب کس بات پر ہے؟ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس فیصلے سے اعراض کرتے ہیں. دوسرا تعجب اس بات پر ہے. جی لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، یعنی ان کا مقصد حق کی معرفت نہیں ہوتا اس سے جو آپ کو حکم بناتے ہیں. بل ما هو اهون عليهم، بلکہ یہ تو ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ہلکا ہے، بہت ہی زیادہ برا ہے ان کے اوپر. ثم يتولون یعرضون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں ان حکم کا بالرجم، آپ جو ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں رجم کا، الموافق لکتابہم، جو کہ ان کے کتاب کی موافق ہوتا ہے، اس سے بھی وہ اعراض کرتے ہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ذالک کا مشار الیہ التحکیم، آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ سحت کیسے کہتے ہیں. سحت کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا تو بتائیے کہ سحت کیسے کہتے ہیں. آج کا سبق ہم نے سماعون للکذب سے لے کر آیت نمبر 43 بالمؤمنین تک پڑھا. سبق نمبر 215 تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.